پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف۔ ٹیکس سرجری اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد پروگرام ہے جو آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر جناب خالد محمود صاحب برطانیہ کے ٹیکس سسٹم کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کیا کریں گے۔ یو کے میں ٹیکس کے جو رولز ہیں اور جو ریگولیشنز ہیں اس بارے میں آپ سے بات چیت ہوا کرے گی۔ یہ پروگرام کسی نوعیت کی گائیڈ یا ایڈوائز کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو معلومات فراہم کی جائیں۔ اس ملک کے اندر ٹیکس کا نظام بہت سادہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں یہاں کے لوگوں کو پوری معلومات نہیں ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کے اندر ہم مختلف ٹاپکس، ہر ہفتے مختلف ٹاپکس لے کر آئیں گے، مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ آج اس پہلے پروگرام میں ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ کیپٹل گین ٹیکس ہے۔ سب سے پہلے تو میں خالد محمود صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، پھر ان سے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی خالد صاحب۔ شکریہ، یہ آپ نے اچھا سم اپ کر دیا۔ یہ ہمارا جو یہ ٹیکس سرجری کا پروگرام ہے، اس میں ہم ہر قسم کے ٹیکسز پر بات کریں گے۔ آنے والے دنوں میں اس کو الیبوریٹ کریں گے۔ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کو ٹیکس کے حوالے سے، ان کے اپنے اکاؤنٹنٹس ہیں، اپنے ان کے ٹیکس ایڈوائزر ہیں، لیکن پھر بھی کافی لوگوں کو اشکال رہتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم ان کی رہنمائی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر ٹیکس کا جو موضوع ہے بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ ٹیکس ہے، آپ ملازمت کرتے ہیں تب بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں تب بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو برطانیہ میں جو ٹیکس کا نظام ہے، جیسے میں نے ابھی ابتدائی میں بھی کہا کہ بہت سادہ ہے، لیکن لوگوں کو بہت ساری معلومات نہیں ہیں۔ تو ہم ہر پروگرام میں مختلف موضوعات لے کے آئیں گے، اس پہ تفصیل سے بات چیت کریں گے، سوالات بھی لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے دیکھنے والے اپنا کچھ سوال چھوڑ دیں یا ہم سے ٹیلی فون لائن پہ بات کرنا چاہیں تو ہم اگلے پروگرام میں اس کی بھی گنجائش رکھیں گے۔ تو آج خالد صاحب جو کیپٹل گین ٹیکس ہے خاص طور پہ اس سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے یہ کیپٹل گین ٹیکس ہے کیا، اور اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ذرا اس کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کیجیے۔ ہاں، اس کے متعلق تھوڑی سی مسکنسیپشن بھی ہے، چونکہ آج کے پروگرام میں ہم نے رکھا بھی اس طرح ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس اور اس کی امپلیکیشن گفٹ کے اوپر کیا ہے۔ اچھا۔ جبکہ اگرچہ ہم جرنلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیپٹل گین جو ہے وہ آپ کے جو بھی آپ نے ایسٹ خریدے ہوئے ہیں، اچھا، پراپرٹیز ہیں، شیئرز ہیں، اس کے اوپر آپ کا جو پروفٹ بن جاتا ہے، جو اس کے گین آ جاتا ہے، اچھا، اس گین کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ یہ انکم ٹیکس نہیں ہے۔ جیسے آپ پی اے وائی پر ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کی امپلائر جو ہے ٹیکس نیشنل انشورنس کاٹ کے آپ کو نیٹ اماؤنٹ دیتا ہے، وہ انکم ٹیکس اور نیشنل انشورنس ہے۔ یہ گین ہے جو آپ نے اچیو کیا۔ فرض کریں کہ پراپرٹی کی ویلیو آپ نے لی تھی 150,000 پاؤنڈ کی، اور اس کی ویلیو بڑھ گئی اپ ٹو 200,000 ہو گئی۔ جو 50,000 گین ہوا ہے، اچھا، اس کے اوپر یہ ٹیکس ہے۔ اچھا، اور خاص طور پر یا شیئرز لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، یا بہت سے ایسے اور ایسٹس ہیں جن میں یہ گین آ جاتا ہے، تو اس کو جب آپ سیل کرتے ہیں یا گفٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ کیپٹل گین ٹیکس ہے۔ یعنی کیپٹل گین ٹیکس صرف پراپرٹیز پر لاگو ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی بھی یعنی ایسٹس اور ہے۔ شیئرز پر لاگو ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی گنجائش ہے جہاں اس ٹیکس کا بہت سارے اور اطلاق سچویشن ہوتا ہے۔ ہے؟ کرپٹو کرنسی ہے آج کل، فرض اچھا، کریں اچھا، اگر آپ کرپٹو کرنسی خریدتے ہیں اور اس میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور آپ سیل کرتے ہیں تو اس میں بھی کیپٹل گین ہے۔ کوئی بھی ایسا ایسٹ جس کی ویلیو سرٹن اماؤنٹ سے بڑھ جائے ٹھیک، تو وہ اس کے اوپر کیپٹل گین ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ گاڑی خریدیں، جی، گاڑی کو آپ بیچیں، تو اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس نہیں ہے۔ اچھا، جیسے آپ آئسا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کے شیئر بائی کرتا ہے وہ جو بینک ہے یا ایڈوائزر ہیں، تو اس کے اوپر بھی کیپٹل گین ٹیکس فری ہے۔ وہ اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ فری ہے، اسپیشل ایگزمپشن ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ جو بھی ویلیوبل ایسٹ ان کی ویلیو اوپر جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ویلیو اوپر جاتی ہے، جو گین ہے، اس کے اوپر یہ ٹیکس ہے۔ فرض کیجئے میں نے ایک پراپرٹی لی تھی 1,00,000 پاؤنڈ کی، 100,000 کی، اس میں اب وہ 150,000 کی ہوئی ہے، تو اگر میں نے 10 سال پہلے لی تھی تو اس وقت کیپٹل گین اور تھا، اب 10 سال کے بعد وہ اور ہے، تو کیا یہ وقت گزرنے کے ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے، یا چانسلر اس پہ کوئی ریلیف بھی دیتے ہیں؟ اس طرح کی کیا اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ یس، یہ اس میں یہ ہے کہ اسی مثال کو لے لیں کہ اگر آپ نے 10 ایئرز اگو آپ نے پراپرٹی خریدی تھی، اور اس وقت کیپٹل گین ٹیکس کا ریٹ تھا فرض کریں 20%، جو آپ کا
उस रेट प्रीवेलिंग रेट था, उसको आप खरीदी थी, उसको तो आपको टैक्स लगना नहीं। ठीक जब ठीक। आप सेल करेंगे तो आपने 50,000 पाउंड के ऊपर जो आपने प्रॉफिट बना लिया, उसके ऊपर गेन बना लिया, जब सेल करेंगे उस वक्त जो प्रीवेलिंग रेट होगा कैपिटल गेन का वो लागू होगा। फ़र्ज़ करें आजकल रेट दो किस्म के रेट हैं, मेन रेट। ठीक ठीक अगर आप कोई शेयर सेल करते हैं अदर दैन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ठीक। या कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं, शेयर या कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर टॉप रेट ऑफ टैक्स जो है वो 20% है सिर्फ, ठीक ठीक। और लो टैक्स रेट है इसमें 10%। डिपेंड करता है जो सेल कर रहा है उसकी और कोई इनकम कितनी है, इस पर ये डिपेंड करता है। अच्छा 10% मिनिमम और मैक्सिमम 20% शेयर्स या जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो बाई टू लेट प्रॉपर्टी है, ठीक ठीक आपका जो मेन हाउस की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक ठीक अगर बाई टू लेट प्रॉपर्टी आप सेल करें उसका रेट स्लाइटली डिफरेंट है। लोएस्ट रेट जो है वो आपका 18% है ठीक और हाईएस्ट रेट 28% है। ठीक ठीक। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक प्रॉपर्टी ली है 200,000 पाउंड की, मैंने 10 साल बाद बेची है, वो 300,000 पाउंड की हो गई है। उस पे जो 100,000 है उस पे कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अगर वो पैसे मैंने दोबारा दो और प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं 1.5 लाख पाउंड की, तो क्या फिर भी मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, या वो जो मैंने आगे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ पे इन्वेस्टमेंट की है उस फिर उनसे बात आगे बढ़ेगी? हाँ, इसमें डिस्टिंक्शन ये है कि अगर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने मिसाल ली है ठीक तो उसके अंदर ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल जब करेंगे 100,000 पाउंड गेन बना लिया आपने, उसके सेल के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर आपका कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा 60 डेज़ के अंदर। ठीक ठीक आजकल रूल बदल गए हैं, 27 अक्टूबर 21 में रूल बदल गए थे कि 60 डेज़ के अंदर आपने रिटर्न भी फाइल करनी है और जो टैक्स बनेगा वो भी देना है। उसके बाद अगर आपने अगले दिन ही उस पैसे से और प्रॉपर्टीज़ खरीदी, जैसे बाई टू लेट ऑल प्रॉपर्टीज़ खरीदी, उसमें ये गेन जो है रोल ओवर नहीं होगा। अगर अच्छा ये कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, ठीक ये बड़ा ठीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, लेट्स अज्यूम आपका बिजनेस है, आपने उसमें एक फैक्ट्री ली थी, आपने एक फैक्ट्री जो यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, आपने बेच के बड़ी फैक्ट्री लेने लगे हैं। आपने एक फैक्ट्री ली थी 5 लाख की, अब उसकी वैल्यू है 8 लाख और आप नई फैक्ट्री खरीद रहे हैं 1 मिलियन की, तो जो कैपिटल गेन हुआ था इसमें 300,000 वो आप रोल इनटू नेक्स्ट फैक्ट्री कर सकते हैं, चूँकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अच्छा अगर अच्छा कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिडेंशियल है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट रोल ओवर दैट गेन। अच्छा। तो अभी एक प्रोग्राम के बाद के हिस्से में मैं आपसे और सवालात करूंगा, एक सिनेरियो आपके सामने पेश करूंगा कि तो फिर ज़रा वजाहत हो जाएगी इसकी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20-25 बरस पहले कोई घर ख़रीदा, घर ख़रीदने के बाद वो जो है मॉर्गेज फ्री हो गया और ज़ाहिर है उसकी वैल्यू कहीं से कहीं पहुंच गई। तो वालिदैन बहुत सारे कोशिश भी करते हैं कि भाई उसको अपने बच्चों के नाम लगा दें या उनको गिफ्ट कर दें, या इस पे हम बाद में एक सिनेरियो आपके सामने रख के वो मैं आपको अभी अर्ज़ करूंगा कि क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यानी जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टीज़ बनाई और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में बना के उन पे कुछ पैसे निकाल के इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में वहाँ कुछ चीज़ें ख़रीद लीं और उन्होंने डिक्लेयर नहीं की या डिक्लेयर की हैं। तो क्या जो लोग बरतानवी शहरी हैं, यहाँ के टैक्स के निज़ाम का हिस्सा हैं, तो क्या अगर वो ओवरसीज़ कोई प्रॉपर्टी या कोई जायदाद ख़रीदते हैं उन पे भी ये टैक्स लागू होता है या नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन इस एंगल से मैं जवाब इसका इस तरह देता हूँ कि अगर आप यूके में टैक्स रेजिडेंट हैं, अच्छा अगर आप यूके में टैक्स रेजिडेंट हो जाते हैं, इफ़ यू आर लिविंग हियर मोर देन 183 डेज़, अच्छा तो आप टैक्स रेजिडेंट हो गए हैं। तो आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल यूके में है। उसमें एक रूल आता है डोमिसाइल का, वो आज अच्छा के प्रोग्राम में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेट्स अज्यूम कि समबडी हुज़ डोमिसाइल भी यूके में है और टैक्स रेजिडेंट भी यूके में है। अगर वो जाके फ़र्ज़ करें दुबई में या इंडिया में या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो प्रॉपर्टी बाद में वो सेल कर देता है या गिफ्ट कर देता है, उस सूरत में भी यही रूल यूके वाले अप्लाई होंगे। वो प्रॉपर्टी की जो वर्ल्ड वाइड गेन है वो टैक्सेबल इन यूके
اور وہ یہاں یو کے میں اس کا ٹیکس بھی یہاں پے کرنا پڑے گا. اچھا اور 60 ڈیز والا رول اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا, وہ ود ان 1 ایئر آپ نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک نوعیت اور بھی ہے. برطانوی شہریوں نے مختلف ملکوں میں پراپرٹیز خرید رکھی ہیں، جیسے ابھی آپ نے دبئی کا حوالہ دیا، تو بہت سارے مڈل ایسٹ کے امیر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سینٹرل لندن میں اور دوسری جگہوں پہ پراپرٹیز خرید رکھی ہیں یا اور بہت سی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. تو جو وہ برطانوی شہری نہیں ہیں، وہ اوورسیز جو یہاں پراپرٹیز خریدتے ہیں، یہاں شیئرز خریدتے ہیں، یہاں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان پہ کیپٹل گین ٹیکس کی کیا لاگو ہوتا ہے؟ اگر لاگو ہوتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے پھر؟ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ کویشچن ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر نان ریزیڈنٹ نان ڈومیسائل شخص آدمی وہ یو کے میں پراپرٹیز خریدتا ہے، ٹھیک، تو پہلے تو جو اس کے اوپر رینٹل انکم اگر آ رہا ہے تو اس کے اوپر نان ریزیڈنٹ لینڈ لارڈ کے طور پر ان کو رجسٹر کرنا پڑے گا HMRC کے ساتھ. اچھا، اور اس کے اوپر وہ 20% ٹیکس وہ اس میں سے جو آپ کا ایجنٹ ہے وہ 20% مائنس کر کے 80% منی آپ کو دے گا. انلیس آپ ریونیو کو بولیں کہ جناب ہم یہاں ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے یو کے میں، ٹھیک تو ٹھیک پھر آپ کو اسے ایگزمپشن مل سکتی ہے کہ آپ اس وقت 20% نہ دیں، ٹھیک بعد ٹھیک میں دے دیں. ٹھیک دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ پراپرٹی آپ خریدنے کے بعد اس کو سیل کرتے ہیں اور اس کے اندر کیپٹل گین آتا ہے، ٹھیک تو اس کے اوپر ایگزیکٹلی سیم ریٹس ہیں، اچھا، سیم رول اپلائی ہوتے ہیں اور وہ ٹیکسیبل ہے یو کے اندر. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کیپٹل گین ٹیکس لاگو ہوتا ہے تو ایک خاص مدت ہے کہ بھئی 30 دنوں کے اندر، یا اگر فرض کیجئے کسی کو تاخیر ہو جائے کسی لا علمی کی وجہ سے یا اپنے کسی ٹیکس ایڈوائزر کی وجہ سے، تو کیا اس میں کوئی اس کے لیے گنجائش ہے؟ اس کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی شخص اس نے کہیں پیسے ادھر ادھر کر دیے ہیں تو وہ کیا اس کی اقساط بھی بنوا سکتا ہے؟ جی، اس میں اگر 60 ڈیز کے اندر ریزیڈینشیل پراپرٹی آپ نے سیل اچھا، کی 60 ہے دنوں کے لیے، ہاں، اور 60 ڈیز کے اندر آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی، انیشیل ریٹرن، اور ٹیکس پے نہیں کیا، تو اس کے اوپر لیٹ فائلنگ کے اوپر اسمال اماؤنٹ آف 100 پاؤنڈ کے قریب فائن ہوتا ہے. وہ فائن پے کر دیں، پینلٹی پے کر دیں، تو پھر آپ جو انٹرسٹ ہوگا جب آپ کی پیمنٹ ڈیو تھی، جب تک پے نہیں کریں گے وہ انٹرسٹ بھی پے کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کو 100 پاؤنڈ پینلٹی بھی ہوگی. ایوری 3 منتھ کے بعد 100 پاؤنڈ پینلٹی فردر 100 پاؤنڈ کو ایڈ ہو جاتی ہے. تو یہ پینلٹی کے ساتھ آپ نارمل ٹیکس دے بھی سکتے ہیں. اچھا خالد صاحب، ایک اور سچویشن یہ دیکھی گئی ہے کہ بہت سارے اوورسیز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے آبائی ملکوں میں پراپرٹیز خرید رکھی ہیں، انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، لیکن ڈکلیئر نہیں کی. ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں کے HMRC کو اس کا علم نہیں ہوگا یا یہاں کی حکومت کو اس کا علم نہیں ہوگا. کچھ انہوں نے اپنے نام پہ خرید رکھی ہیں، کچھ انہوں نے اپنے کسی عزیز کے نام پہ خرید رکھی ہیں. تو کیا ایسے اگر وہ پراپرٹیز وہاں ہیں، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، تو پھر بھی یہ تشویش کی بات ہے، اس پہ کوئی کیپٹل گین کے ٹیکس کے لاگو ہونے کا امکان ہے؟ اس میں بالکل رول وہی اپلائی ہوں گے. اس میں اب ریونیو کے پاس ایک سسٹم انہوں نے کریٹ کیا ہے، اس کا کنیکٹ سسٹم. اچھا، وہ اسی طرح ہے جیسے آپ کا گوگل براؤزر ہے. ٹھیک ٹھیک وہ آپ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ ڈالتے ہیں، تو اس کو سرچ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے پرسنل وہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں. اچھا، ریونیو HMRC ان کو ایڈمٹ نہیں کرتا کہ ان کے پاس سافٹ ویئر یہ ہے. اچھا، لیکن بہت سے لوگ جو ریونیو میں کام کرتے تھے انہوں نے وہاں سے آ کے بعد میں آرٹیکل لکھے اور HMRC اس کو استعمال کر رہا ہے. تو اس کے ذریعے تقریباً 16 ایسے سورسز ہیں جہاں سے وہ آج کل انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. موسٹلی ڈیجیٹل آپ کا فٹ پرنٹ جہاں بن جاتا ہے تو وہاں سے انفارمیشن کو آ سکتی ہے. تو رول وہی اپلائی ہوتے ہیں بعد میں جو عام ٹیکس پیئر کے اوپر ہوں گے. اچھا، ایک زمانے میں جو اوورسیز انویسٹر آتے تھے برطانیہ، تو بڑی سہولت سے پراپرٹی خرید لیتے تھے یا کہیں اور انویسٹمنٹ کر دیتے. اب تو سنا یہ ہے کہ اب آپ مجھے میری رہنمائی فرمائیں گے کہ اب تو سنا بینک اکاؤنٹ بھی کھولنا اوورسیز کے لیے یہاں مشکل ہے. اگر فرض کیجئے وہ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں یا کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بینک بڑی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے. وہ منی ٹریل والا آ جاتا ہے. میں کسی سیاسی معاملے کی طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ بہرحال ٹیکس کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے. ہاں، اس میں آج کل چونکہ گورنمنٹ یو کے نے 2018 میں جی
کامن رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ سائن کیا تھا. اچھا. اس میں اس وقت 104 کنٹریز تھے. اس میں پاکستان بھی شامل ہے, پاکستان شامل انڈیا ہے, بھی شامل ہے. انڈیا بھی شامل ہے, دبئی بھی شامل ہے. اچھا. اب اس کے کنٹری کی تعداد 127 کے قریب ہو گئی ہے. اچھا. اس میں بیوٹی یہ ہے کہ اب وہ جو دوسری جو ریسٹرکشنز ہیں, جی, جیسے پاکستان ہے, انڈیا ہے, دبئی ہے, وہ بینک کی انفارمیشن ایچ ایم آر سی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا. اور ایچ ایم آر سی یہاں کی انفارمیشن ان کنٹری کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو اس سلسلے میں بہت ساری ٹیکس انویسٹیگیشن چل رہی ہیں اور اوپن ہو رہی ہیں. یہ اب وہ سیکرٹ نہیں رہا کہ جناب آپ بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں, اس میں اتنا زیادہ پیسہ ہے تو آپ اس کو ہائڈ کر سکیں. اب وہ 2018 کے بعد وہ تقریباً ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک. ایک چھوٹا سا سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک پراپرٹی ہے, بائی ٹو لیٹ ہے, میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں, انہوں نے ایک پراپرٹی بہت پہلے خریدی تھی فرض کیجئے, تو اگر وہ صرف میاں کے نام پہ ہے تو کیپٹل گین ٹیکس مختلف ہوگا, اور وہ دونوں میاں بیوی کے نام پہ ہے تو پھر کیپٹل گین ٹیکس مختلف, اس میں فرق پڑتا ہے اس سے کوئی؟ بالکل, تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے. جو ابھی الاؤنسز ہوتے ہیں, ٹیکس فری الاؤنسز, اچھا, وہ 12,300 تھے, جو ریڈیوس کر کے 6 اپریل 23 سے انہوں نے صرف 6,000 کر دیے پر پرسن. ٹھیک ٹھیک. تو اگر دو لوگوں کے نام پر ہوگی ظاہرہ ان کو ڈبل الاؤنسز ملیں گے, صرف یہ فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ریٹ آف ٹیکس ہے, اگر ہسبینڈ کی انکم زیادہ ہے, وائف کی انکم بہت کم ہے جو یوزلی ہوتا ہے, تو ان کو 2 ریٹ ٹیکس اپلائی ہوں گے. ہسبینڈ کے حصے کا ہو سکتا ہے ان کو ریزیڈینشیل پراپرٹی کے اوپر گین ہے تو 28% میکسیمم لگ جائے, جی جی, اور وائف کے نام پر اگر کوئی اور انکم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ان کو صرف 18% لگے. تو فائدے تو اس میں بالکل ہیں. چلیے, یہ تو کیپٹل گین پہ بڑی آپ نے سیر حاصل ہمیں معلومات فراہم کر دی. اگر آپ اجازت دیں تو ایک سنیریو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو ذرا اندازہ ہو سکے کہ یہ کیپٹل گین ٹیکس کس نوعیت پہ کس طرح سے لاگو ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ ایک پراپرٹی ہے, فرض کیجئے میرے پاس ایک پراپرٹی ہے, وہ میں نے 1,75,000 کی, یعنی 175,000 کی وہ 15 برس پہلے خریدی تھی, اور اب اس کی جو ویلیو ہے وہ 325,000 ہے. یعنی اس میں جو فرق پڑا ہے اس کی ویلیو میں, اس کی قیمت میں, وہ 150,000 کا جو کیپٹل گین ہوا ہے. تو اگر میں وہ کسی تھرڈ پارٹی کو فروخت کروں فرض کیجئے, اور تو اس صورت میں اس پہ کیپٹل گین ٹیکس کتنا لگے گا اور اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ ذرا تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بتا دیجیے ہمیں. ہاں, یہ کافی ٹیپیکل سناریو ہے. کافی لوگ جو بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز رکھتے ہیں, وہ پراپرٹی سیل کرتے ہیں, تو اس کے اوپر اگر وہ تھرڈ پارٹی کو سیل کریں گے, جیسے آرڈنری سیل ہے, تو اس کے اوپر جیسے میں عرض کیا پہلے کہ ان کے اوپر نارمل کیپٹل گین جو اپلائی ہوگا 150,000 کے اوپر آپ کے جو سیل کرنے کے خرچے ہیں وہ آپ مائنس کر سکتے ہیں. جب پراپرٹی بائی کی تھی تو وہ خرچے مائنس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ریفربشمنٹ کی تھی اس پراپرٹی کی 10-15 سال کے اندر, اور اگر وہ ریپیئر تھے تو وہ ریپیئر کی اماؤنٹ مائنس نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے کوئی ایکسٹینشن کیا ہے یا سبسٹینٹیو کام کیا ہے تو وہ بھی مائنس ہو سکتی. مائنس کرنے کے بعد جو نیٹ اماؤنٹ بچے گی اس کے اوپر آپ کو فرسٹ 6,000 پاؤنڈ وہ آپ کو ٹیکس فری الاؤنسز ہیں آج کل 23-24 ٹیکس ایئر میں, وہ مائنس کرنے کا باقی کے اوپر آپ کی جو دوسری انکم ہے جی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا ٹیکس کا ریٹ ڈٹرمنٹ ہوگا. لیٹس اسیوم اگر آپ ہائر ریٹ ٹیکس پیئر ہیں, آپ کی انکم 50,270 پاؤنڈ سے زیادہ ہے جی, اور یہ گین بھی آپ کو آیا ہے, تو آپ کا ٹاپ ریٹ آف ٹیکس اس کے اوپر پھر 28% ہوگا. اچھا, جو کہ آپ نے تھرڈ پارٹی کو سیل کی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ آپ کا ٹیکس اس میں اس طرح ورک آؤٹ ہوگا. تو اگر فرض کیجئے کہ میں پراپرٹی بیچتا نہیں ہوں اور میں اپنے بیٹے کو گفٹ کر دیتا ہوں, تو اس صورت میں بھی کیپٹل گین ٹیکس لگے گا؟ ہاں, یہ بھی دلچسپ سناریو ہے کہ اس کے اندر عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنی یہی پراپرٹی بیچوں نہ, اپنے بیٹے یا بیٹی کو گفٹ کر دوں, یا وہ سوچتے ہیں کہ میں انڈر ویلیو گفٹ کر دوں. اگر اس کی ویلیو تھی 325,000 ٹوڈے مارکیٹ ویلیو, تو میں اس کو 100,000 میں دے دیتا ہوں, یا 175 جس میں لیا تھا اس میں دے دیتا ہوں. تو اس صورتحال میں بھی جو کنیکٹڈ پرسن کے رولز ہیں, کیونکہ آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں,
ٹھیک اب ٹھیک کنیکٹڈ میں کیا کون کون سے آتے ہیں؟ فرض کنیکٹڈ پرسن میں آپ کے والدین آ سکتے ہیں، آپ کے بھائی بہن آ سکتے ہیں، آپ کے بچے آ سکتے ہیں. یہ سارے ڈیفینیشن جو کنیکٹڈ پرسن کی ہے کیپٹل گین ٹیکس کے لیے، وہ اس میں آپ شامل ہیں. جب کنیکٹڈ پرسن ہوگا تو آپ کی مارکیٹ ویلیو لی جائے گی پراپرٹی کی. اچھا، تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اس کی مارکیٹ ویلیویشن کروائیں. یعنی آپ خود متعین نہیں کریں گے اس کی ویلیو؟ بالکل نہیں کریں گے، آپ چارٹرڈ سرویئر سے کروائیں تو مناسب ہے. ایجنٹ اگر کرے گا تو ظاہر ہے وہ اسپیکولیٹر پرائس ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. کئی ایجنٹ بہت زیادہ پرائس کر دیتے ہیں کم، تو چارٹرڈ سروے سے آپ ویلیویشن کروائیں گے. پھر آپ اپنے بیٹے کو آپ گفٹ کریں گے تو اس کے اوپر وہی رول اپلائی ہوگا اور وہی ٹیکس پے کرنا ہوگا جو پہلی آپ کی مثال میں نے بتایا کہ وہ سارے خرچے مائنس کرنے کے بعد، مارکیٹ ویلیو میں سے سارے خرچے مائنس کرنے کے بعد جو ٹیکس نیٹ اماؤنٹ بچے گی کیپٹل گین، اس کے اوپر آپ کی سچویشن میں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ہائر ریٹ ٹیکس پیئر ہیں تو 28% ٹیکس لگے گا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ پہلی مثال میں ٹیکس آپ نے دے دیا کہ آپ نے پراپرٹی سیل کی تھی اور آپ کے پاس منی آئی اور آپ نے وہاں سے دے. بالکل ٹھیک. اب آپ نے گفٹ کی ہے تو گفٹ میں اس کو بولتے ہیں ڈرائی کیپٹل گین ٹیکس. اچھا اچھا. اب پیسے کچھ نہیں آیا آپ نے صرف پراپرٹی ٹرانسفر کیا. انفارچونیٹلی اتنا ہی کیپٹل گین ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. اچھا اچھا. تو کیا اگر آپ گفٹ کرتے ہیں اپنی اولاد کو کوئی پراپرٹی تو اس میں کہیں کوئی انہیریٹنس ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہے؟ ہاں، جب آپ گفٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل گین کا تو آپ کا ایشو ہوا ہی ہے. تو اگر آپ 7 ایئرس کے اندر خدا نہ خواستہ فوت ہو جائیں تو وہ پراپرٹی کی جو ویلیو تھی، اس مثال میں آپ نے بتایا تھا 325,000 پاؤنڈ، 7 ایئر تک یہ پراپرٹی آپ کے نام پر ہی رہے گی ایز فار ایز انہیریٹنس ٹیکس از کنسرنڈ. اچھا اچھا. اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کے اندر اس پیریڈ کے درمیان فوت ہو جائیں تو آپ کی انہیریٹنس ٹیکس کیلکولیشن کے لیے یہ پراپرٹی بھی اس میں شامل ہوگی. اچھا اچھا. تو اس لیے اس کو بڑا کیئرفلی آپ گفٹ وغیرہ کریں. اس کی کچھ اگر ہو سکے پلاننگ اویلیبل بھی ہیں. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ ہم وقفے پہ جائیں، ایک چھوٹا سا سوال ضمنی ہے اس میں. جب ہم پراپرٹیز بیچتے ہیں یا گفٹ کرتے ہیں تو یہاں کہیں سٹیمپ ڈیوٹی بھی اس کی بھی کوئی اہمیت ہے یا وہ بھی لاگو ہوتی ہے کہیں؟ ہاں، سٹیمپ ڈیوٹی بھی ایک ویلڈ ٹیکس ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں پراپرٹی کے ساتھ. آپ نے جو مثال دی تھی کہ اگر آپ گفٹ کریں یہ پراپرٹی اپنے بیٹے یا بیٹی کو تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اس کے اوپر کوئی لون ہے یا نہیں. اچھا. آپ کی مثال میں لون نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک. تو اگر لون نہیں تھا تو دیر از نو اسٹیمپ ڈیوٹی. اسٹیمپ ڈیوٹی ایکچوئل لفظ اس کے لیے آئے گا STLT، اسٹیمپ ڈیوٹی لینڈ ٹیکس. اچھا. وہ اسٹیمپ ڈیوٹی لینڈ ٹیکس جو ہے وہ گفٹ کے اوپر نل ہے، ایگزیمپٹ ہے. اگر اس پراپرٹی کے اوپر کوئی لون ہوتا، اچھا، اور اگر لون کے ساتھ ٹرانسفر کرتے تو پہلے آپ نے لینڈر سے کنسنٹ لینی تھی. اچھا اچھا. گفٹ میں آپ نے لینڈر سے کنسنٹ لینی تھی. ٹھیک. اگر وہ کنسنٹ مل جائے تو پھر آپ نے لون کے ایکول اماؤنٹ جتنا لون تھا اس کے اوپر اسٹیمپ ڈیوٹی اگر کوئی بنتی ہے تو آپ نے وہ اسٹیمپ ڈیوٹی STLT وہ آپ نے دینی ہے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا اور ہمارے ساتھ چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر جناب خالد محمود صاحب بھی موجود رہیں گے. پروگرام ٹیکس سرجری میں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے تو اسی کیپٹل گین ٹیکس کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے. 2-3 اور سینیریوز میرے پاس ہیں، ان پہ بھی گفتگو کریں گے. اور خالد محمود صاحب سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی سوال چھوڑنا چاہتے ہوں تو ابھی آپ کو اسکرین پہ تھوڑی دیر کے بعد نمبر بھی نظر آئے گا. آپ فون کر کے اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں، فون کر کے اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہیں. آپ کو کوئی مزید معلومات چاہیے جو اس پروگرام میں آپ کو نہیں مل سکیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہوگی. تو چلتے ہیں اب چھوٹے سے وقفے کی طرف.
پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں فیضان عارف اور میرے ساتھ موجود ہیں برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر اور ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر جناب خالد محمود صاحب. ابھی ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کیپٹل گین ٹیکس کی، اور اس کیپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے جتنے ممکنہ سوالات میرے ذہن میں تھے وہ میں نے خالد صاحب کے سامنے رکھے. اور یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو کسی ایک موضوع پر تمام تر جو معلومات، میسر معلومات ہیں وہ فراہم کی جائیں. یہ جو ریگولیشنز ہیں یا جو رولز ہیں اس حوالے سے وہ ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے. خالد محمود صاحب برطانیہ کے بہت ہی ایک ماہر ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں، ماہر بھی ہیں اور اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور ان کی ایڈوائز عام طور پہ یا ان کا مشورہ جو ہے عام طور پہ لوگوں کے بڑا کام آتا ہے. اور ابھی جب ہم نے کیپٹل گین ٹیکس کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کی تو بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں، یعنی کسی بھی ٹیکس کے معاملے پہ بہت واضح نہیں ہوتی چیزیں. تو ہم کوشش کریں گے اس پروگرام میں کہ یہ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اس پر بڑی تفصیل سے یعنی بات کی جائے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کیپٹل گین ٹیکس کے بارے میں کوئی سوال ہے، کوئی معلومات ہیں، یا آپ کوئی الجھن ہے، تو ابھی ٹیلی ویژن کی سکرین پہ آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ رابطہ کر کے اپنا سوال بھی چھوڑ سکتے ہیں یا اپنا نمبر بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو اس پہ آپ سے خالد محمود صاحب یا ان کی ٹیم آپ سے بعد میں بات بھی کر سکتی ہے. خالد محمود صاحب، ابھی جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پراپرٹی اگر فرض کیجئے اس پہ 150,000 کیپٹل گین ہے اور وہ گفٹ کرنا چاہ رہا ہے کوئی اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، تو اس سلسلے میں کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اس کو ایوائڈ کیا جا سکے، بچایا جا سکتے؟ اس سلسلے میں کوئی ایسی ٹیکس پلاننگ آپ کے ذہن میں ہے بطور ایک چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر کے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے بڑی اچھی ایک ایڈوائس میں دے سکتا ہوں. جی. پھر بھی میں یہ کہوں گا ایڈوائس دینے سے پہلے یہ جسٹ مشورہ اس طرح جی. ہے کہ آپ اپنی پراپر پروفیشنل ایڈوائس لیں اپنے کسی ٹیکس اسپیشلسٹ سے. بالکل ٹھیک. پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ کوئی میں ٹیکس ایڈوائس نہیں دے رہا آپ کو، ایک انڈیکیشن کر رہا ہوں. صحیح. اس میں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ یہ جو ڈرائی ٹیکس ہے، اس ڈرائی سے مراد ہے کہیں سے پیسے نہیں آئے، آپ نے اپنا گفٹ کیا ہے، اس کے اوپر آپ کے ہیوج اماؤنٹ آف کیپٹل گین ٹیکس لگ رہا ہے. ٹھیک. تو آپ لائف ٹائم میں سیٹلمنٹ آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں، جس کو عام طور پر کہتے ہیں ٹرسٹ. ٹھیک. تو اس سیٹلمنٹ کے ذریعے آپ پراپرٹی جو ہے وہ سیٹلمنٹ میں ٹرانسفر کر دیں فار دی بینیفٹ آف یور سن اور ڈاٹر. ٹھیک. اور اس کے اوپر جو کیپٹل گین ہوگا پھر بھی وہ اپلائی ہوگا، لیکن اس دفعہ آپ نے اس کو ہولڈ اوور ریلیف ہے ایک، وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. اس سے ثابت ہوگا کہ جب وہ پراپرٹی کبھی سیٹلمنٹ کے ٹرسٹی جو ہیں جب سیل کریں گے تو وہ اس وقت پھر وہ اس کے اوپر کیپٹل گین پے کریں گے. اگر وہ کبھی وہ پراپرٹی سیل نہ کریں تو وہ پھر کیپٹل گین انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے ڈیفر ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ پلاننگ جو ہے اس کا 2-3 اور فائدے بھی ہیں. اگر آپ ڈائریکٹلی اپنے بیٹے یا بیٹی کو دے رہے ہیں پراپرٹی، اور بائی ٹو لیٹ پراپرٹی جس کا ہم نے ذکر کیا، یہ بھی کلیئر کر دوں، یہ آپ کی مین ریزیڈنس کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر تو کیپٹل گین ٹیکس 0 ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اگر سیٹلمنٹ کے اندر ہے، ٹرسٹ کے اندر ہے، فار دی بینیفٹ آف یور چائلڈ، فار یور سن اور ڈاٹر، تو وہ پھر پراپرٹی اس کی پروٹیکشن بھی ہو گئی. اچھا. کہ فرض کریں اگر وہ بینکرپسی ہو جائے، ان کی میرج بریک ڈاؤن ہو جائے، ٹھیک. اور کئی حوالوں سے اگر پراپرٹی کے اوپر کوئی رسک ہے تو یہ رسک جو ہے اوائڈ کیا جا سکتا ہے اس سیٹلمنٹ کے ذریعے. بالکل. جاتے جاتے میں یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ اس سیٹلمنٹ میں پراپرٹی ڈالتے ہیں، جیسے میں پہلے عرض کیا، تو 7 ایئر کا کلاک انہیرنٹنس ٹیکس کے لیے بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. آفٹر 7 ایئر یہ پراپرٹی بھی آپ کی ٹیکس اسٹیٹ سے، جو ٹیکسیبل اسٹیٹ ہے، اس سے بھی نکل جائے گی. ٹھیک. ٹھیک. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اگلے سینیریو کی طرف جاؤں، ایک عام رجحان دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب اپنی ٹیکس پلاننگ کے لیے کس سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو غلط مشورہ بھی مل جاتا ہے. تو ابھی آج جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی یہ ایک ہم معلومات فراہم کر رہے ہیں، اگر کسی کو ٹیکس پلاننگ کرنی ہے تو کسی کوالیفائڈ شخص کے پاس جانا چاہیے. ہاں، اس لیے میں اور پھر یہ ہے کہ بعد میں اگر وہ کسی الجھن میں پھنس جائیں تو پھر وہ جو مشورہ دینے والے ہیں وہ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوالیفائڈ اس کا ہونا ضروری ہے. ہاں، اس لیے خاص طور پر میں یہ کہوں گا اگر سیٹلمنٹ یا ٹرسٹ انوالو ہے، جی،
تو آپ کو اسی پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے جو ٹرسٹ کا اسپیشلسٹ ہو. بالکل ٹھیک. انفارچونیٹلی جو چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں وہ ٹیکس اسپیشلسٹ یا ٹرسٹ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. سب کے سب چند ہیں, چند میجورٹی نہیں ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں, ایسے وکیل کے پاس جائیں, سولسٹر کے پاس جائیں جو ٹرسٹ اور اسٹیٹ پریکٹیشنر ہو. بالکل تو ٹھیک. پھر آپ کو صحیح مشورہ ملے گا. اچھا, بہت سارے لوگ, اب میں وہ سینیریو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ٹریڈنگ کمپنی بنا لیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ٹریڈنگ کمپنی بنانے سے ٹیکس کے بہت ساری الجھنیں جو دور ہو سکتی ہیں. ایک سینیریو ہے مثال کے طور سے کہ ایک شخص ہے, اس کی ٹریڈنگ کمپنی ہے اور اس کی ویلیو £1 ملین ہے, اور اس میں وہ یعنی وہ شیئرز اپنے بچوں کو یعنی دینا چاہتا ہے, بیٹوں کو. تو اس صورت میں جو اگر اس کو فرض کیجئے کہ اگر وہ کیپٹل گین ہوتا ہے اس پراپرٹی میں اور وہ اس نے ٹریڈنگ کمپنی بنائی ہوئی ہے, تو اس صورت میں کیپٹل گین کی نوعیت کیا ہوگی, اور کیا اس طرح کی ٹریڈنگ کمپنی بنانا ٹیکس پلاننگ کی ایک بہتر حکمت عملی ہے؟ ہاں, اس حکمت عملی کے علاوہ ایک نارمل وے آف لائف بھی ہے. جیسے بہت سارے لوگ جب بزنس کرتے ہیں جی جی, تو آپ کا جو ٹریڈنگ بزنس ہے آپ 3 طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ سول ٹریڈر, سول پروپرائٹر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. پھر آپ پارٹنرشپ میں ہو سکتے ہیں, اور یا پھر لمیٹڈ کمپنی آپ نے سیٹ اپ کی ہوئی ہوتی ہے. جیسے کسی نے فرض کریں گروسری شاپ ہے یا فوڈ کا بزنس ہے, ہر قسم کے بزنس میں بات کر رہا ہوں, وہ سارے ٹریڈنگ بزنس. ایسے بزنس جس میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, وہ ٹریڈنگ بزنس ہیں. تو لا محالہ جب آپ اس کو ایک ٹائم آ جاتا ہے, یا تو آپ سیل کرتے ہیں, اس کمپنی کو سیل کریں گے, یا پھر آپ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے اوپر بھی یہ پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ ٹریڈنگ کمپنی کے شیئر, آپ نے مثال دی اگر اس کی ویلیو £1 ملین تک ہے, جی, تو اگر آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو یا بچوں کو یہ ٹرانسفر کرنا چاہیں نیکسٹ جنریشن میں, تو آپ کا پھر بھی آپ کو جو ویلیو ہوگی شیئرز کی, نامینل ویلیو ہوگی آپ کی. جب آپ نے شیئر کمپنی بنائی تھی تو £1 ایچ شیئر ہوگا, £100 ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن آپ کو 1 ملین کے اوپر جب آپ ٹرانسفر کریں گے تو اس کے اوپر کیپٹل گین آپ کو لگے گا. پھر یہ بھی اگین ڈرائی کیپٹل گین ہوگا. اچھا اچھا. اور اس کی جو ریٹ ہوگا وہ 20% ہوگا میکسیمم. اچھا. ٹریڈنگ کمپنی کے اوپر. اگر میں اسی کی مثال اس کو واضح کرنے کے لیے بتا دوں, اگر آپ کے پاس بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز ہیں اور آپ نے اس کو کمپنی میں ٹرانسفر کر لیا تھا, اور یہی سناریو میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. کہ اگر اس کی بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز تھیں اور آپ نے اس کی کمپنی بنا لی, اور کمپنی بنانے کے بعد اب آپ اس کے شیئر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک. تو پھر سناریو کیا ہوگا, آپ کا جو کیپٹل گین ٹیکس ہوگا وہ بھی 20% ہی ہوگا. اچھا. اور ڈرائی ٹیکس ہوگا. دونوں صورتوں میں یہ ٹیکس کی اماؤنٹ جو ریٹ ایک ہی ہوگا. بالکل ٹھیک. تو کیپٹل گین بہرحال دینا پڑے گا. اس کے متعلق بھی کچھ پلاننگ موجود ہیں, وہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز آپ اپنی اولاد کے نام کرتے ہیں, تو ایک دم سے دھیان آتا ہے کہ اس پہ انہیریٹنس ٹیکس ضرور لگے گا. یہاں بھی انہیریٹنس ٹیکس لاگو ہوگا؟ ہاں, یہ جیسے ہم نے پہلے سناریو میں ذکر کیا تھا, ابھی جب بھی آپ کسی گفٹ کریں گے کوئی چیز, ٹھیک, ادر دین یور اسپاؤس. اچھا. اگر اپنی وائف کو کوئی گفٹ کریں گے یا وائف آپ کے ہسبینڈ کو کرے, تو جو کیپٹل گین کے انہیریٹنس ٹیکس کے رول اپلائی اس کے اوپر نہیں ہوتے. ٹھیک. ہوتے ہیں, اس میں ایگزیمپشن ہے, ریلیف ہے. جب آپ اسپاؤس کے علاوہ کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں, اپنے بیٹے بیٹی کو یا کسی اور کو, ٹھیک, تو پھر کیپٹل گین, جیسے آپ نے کمپنی کا ذکر کیا, جی جی, کمپنی کے شیئر کے اوپر ڈرائی کیپٹل گین ٹیکس تو ہوگا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو گفٹ ہے اس کے لیے 7 ایئر کا کلاک پھر سٹارٹ ہو جائے گا اچھا, انہیریٹنس ٹیکس کے لیے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے. اچھا, یہ فرمائیے کہ ایک ٹریڈنگ کمپنی میں اور پراپرٹی انویسٹمنٹ کمپنی میں کیا فرق ہے؟ ہاں, اس میں یہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ٹریڈنگ کمپنی میں بہت سارے ریلیف, جیسے بزنس پراپرٹی ریلیف جو ہے وہ 100% تک اویلیبل ہے. اچھا. جبکہ پراپرٹی انویسٹمنٹ کمپنی کے اندر یہ ریلیف بالکل نہیں ملتا. 100% انہیریٹنس ٹیکس کے لیے یہ ٹیکسیبل ہوتی ہے. ٹریڈنگ کمپنی انہیریٹنس ٹیکس کے لیے
اس کی جو ٹیکس ہے اس کے اوپر زیرو ہوتا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس ٹریڈنگ کمپنی ہے اور آپ کی ڈیمائز ہو جاتی ہے, فوت ہو جاتے ہیں, تو اس کے اوپر جو انہیریٹنس ٹیکس ہوگا آپ کو 100% ریلیف ملے گا, تو لہٰذا انہیریٹنس ٹیکس زیرو ہوگا. جو آپ کی پراپرٹی انویسٹمنٹ کمپنی ہے اس کے اوپر بزنس پراپرٹی ریلیف بالکل نہیں ملے گا. اچھا. اس کے اوپر نارمل اماؤنٹ آف انہیریٹنس ٹیکس, اگر باقی ایسٹ سامنے رکھنے کے بعد اگر آپ کے الاؤنسز وہاں فری الاؤنسز وہاں استعمال ہو جاتے ہیں, تو یہ جو اماؤنٹ ہوگی کمپنی کی ویلیو اس کے اوپر 40% تک لگ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو کیا یہ جو ٹریڈنگ کمپنی ہے یا پراپرٹی انویسٹمنٹ کمپنی ہے, اس میں جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ ایک ہی جیسی ہوگی یا اس کا بھی فرق پڑے گا اس میں؟ ہاں, اس میں دوبارہ یہ کویشچن اسٹیمپ ڈیوٹی کا ہمیشہ آئے گا, کیونکہ جب آپ گفٹ کریں گے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اوپر کوئی ڈیٹ بھی تھا گفٹ کے اوپر. اچھا. اگر ڈیٹ فری ہے تو ہر گفٹ جو ہے شیئرز ہوں یا پراپرٹیز ہوں اس کے اوپر اسٹیمپ ڈیوٹی جرنلی ایس ڈی ایل ٹی یا اسٹیمپ ڈیوٹی, شیئر کے حوالے سے اسٹیمپ ڈیوٹی ہوگی, پراپرٹی کے حوالے سے ایس ڈی ایل ٹی اس کو بولتے ہیں. دونوں میں گفٹ کے اوپر وہ ایگزیمپٹ ہے. اچھا, ایک چھوٹا سا اور سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ جب ہم کسی بھی ایسٹ کی, پراپرٹی کی یا جائیداد کی ہم بات کرتے ہیں, تو ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے اس ملک میں آباد ہے, ان کے ہاں ایک رجحان عام ہے کہ خواتین نے بہت سارا سونا خرید کے لاکرز میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اور فرض کیجئے کہ 20,000 پاؤنڈ کا سونا خریدا تھا 15 سال پہلے, اب وہ لاکر میں پڑا پڑا اس کی ویلیو دگنی ہو گئی ہوئی ہے, تو وہ ہم بچوں کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہوا, وہ بیٹیوں کو دے دیا یا بہوؤں کو دے دیا, تو اس صورت میں کیا وہاں بھی کیپٹل گین ٹیکس کے لاگو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو ڈکلیئر نہیں کیا گیا؟ بالکل. جیولری کے اوپر جرنلی یہ کا جو رول جو ہے کہ وہ سبجیکٹ ٹو کیپٹل گین ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ بیٹے یا بیٹی کو دیتے ہیں تو وہ کنیکٹڈ پرسن والا رول اپلائی ہو جاتا ہے اور مارکیٹ ویلیو پر اس پر ہونا چاہیے. اچھا. لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے موقعوں پر یہ ڈکلیئر نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی ہے کہ فرض کریں آپ نے ایک آئٹم جیولری کی فرض کر دی ہے, آپ نے وہ ایک آئٹم جو تھی یا 2 آئٹم دیے تھے فرض کریں 5,000 پاؤنڈ کے, ٹھیک, اب اس کی ویلیو ہے 10,000. ٹھیک ٹھیک. تو چونکہ آپ کی جو ٹیکس فری الاؤنسز ہیں پہلے تھے 12,300 ایچ ایئر, اچھا, اس کے اندر وہ کور ہو جاتے ہیں, تو اس لیے جرنلی یہ پھر کیپٹل گین کا زیادہ بادر نہیں کرتے لوگ. بالکل. اگر یہ سنیریو ہے تو اس میں آپ کے خیال سے بیسٹ ٹیکس پلاننگ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو کمپنی والا آپ نے پوچھا تھا, اس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ جو تو ٹریڈنگ کمپنی کے شیئر آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں جو کیے تھے اس ایگزامپل میں, جی, اس کے لیے تو آپ نارمل ایک ہولڈ اوور ریلیف بھی اویلیبل ہے. اچھا اچھا, آپ کو ڈرائی ٹیکس بالکل نہیں دینا پڑے گا. آپ وہ سارے فارم کمپلیٹ کریں ٹھیک اور پراپرلی ان کو ایچ ایم آر سی کو سبمٹ کریں, ٹھیک, اور جس سال میں آپ نے کیا ہے یہ گفٹ ٹریڈنگ کمپنی کا, ودن 4 ایئر آپ وہ کلیم کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ہولڈ اوور کر سکتے ہیں گین ٹریڈنگ شیئر کے اوپر. اچھا اچھا, جو پراپرٹی انویسٹمنٹ کمپنی کے اگر شیئر ہیں, اگر آپ نے وہ گفٹ کیے ہیں تو اس کے اوپر ہولڈ اوور ریلیف آپ کو نہیں مل سکتا, اور انلیس کہ وہ آپ جیسے میں نے پہلے آپ کے سیگمنٹ میں بتایا تھا کہ آپ اس کو سیٹلمنٹس آپ سیٹ اپ کریں, ٹرسٹ سیٹ اپ کریں شیئرز کے لیے بھی. پہلے کمپنی کا ذکر کیا تھا, شیئرز کا, اس میں آپ سیٹلمنٹ سیٹ اپ کریں اور ٹرسٹ بنائیں. اچھا, اس کے تھرو آپ دیں, اس کی اماؤنٹ سرٹن اماؤنٹ تک دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. مثلاً 325,000 پاؤنڈ تک جو اتنی ویلیو کے شیئر آپ ٹرسٹ میں ڈالیں گے تو اس کے اوپر جو کیپٹل گین ہوگا وہ آپ کو ہولڈ اوور کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر 7 ایئر کا کلاک جو ہے انہیریٹنس ٹیکس کے لیے بھی سٹارٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اور اگر اس کے اوپر کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں تھا جیسے شیئر کے اوپر نہیں ہوگا تو اس کے اوپر اسٹیمپ ڈیوٹی بھی زیرو ہوگی. اچھا, تو یہ دونوں ریلیف اس میں اویلیبل ہیں. اچھا, پروگرام کا وقت سمٹ رہا ہے اور میں پھر گزارش کروں گا ہمارے دیکھنے والوں سے کہ یہ پروگرام ہر اتوار کو اسی وقت پیش کیا جاتا رہے گا, اور ہم کوشش کریں گے ہر پروگرام میں مختلف موضوعات پر جن کا تعلق ٹیکس سے ہے, ٹیکس پلاننگ سے ہے, اور رولز اور ریگولیشن جو بھی ہیں اس حوالے سے آپ کو معلومات بھی پہنچتی رہیں گی. آپ اپنی یعنی کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی الجھن ہے, کوئی پریشانی ہے, ٹیکس کے حوالے سے کوئی معلومات چاہیے, تو آپ براہ راست خالد صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں. خالد صاحب یہاں
ہر اتوار کو ہوا کریں گے. پروگرام میں لائیو کال بھی ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں لیتے رہیں, اور آپ اپنا نمبر بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا, مثال کے طور سے آج ہم کیپٹل گین کے بارے میں, کیپٹل گین ٹیکس کے بارے میں بات چیت کریں, اس ضمن میں, اس تناظر میں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو وہ آپ سوال ہمارے اسٹوڈیو میں چھوڑ سکتے ہیں, اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہیں. خالد صاحب, وقت تھوڑا ہے, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا, تیسرا سینیریو ہمارے پاس ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں برطانیہ میں جن کی جو ٹیکس کریڈیبلٹی ہے, یا جن کا کیا کہنا چاہیے, وہ کوئی پراپرٹی خرید نہیں سکتے کسی قانونی وجہ سے, کسی پیچیدگی کی وجہ سے. تو وہ بعض اوقات, یہ فرض کیجئے کہ میرا بھائی ہے, اس کا یعنی وہ کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا, میں اس کے نام پہ پراپرٹی خرید لیتا ہوں, اور وہ پراپرٹی جو میں خرید لیتا ہوں, اور وہ اس کا جو یعنی جو ادائیگی ہے, جو مارگیج کی ڈاؤن پیمنٹ, وہ بھی اس نے کی ہے, پھر اس کا جو مارگیج ہے وہ بھی وہ دے رہا ہے, اور اس کا ایک دم سے یعنی اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. فرض کیجئے کہ ایک 150,000 اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد. تو اس صورت میں کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ کس کو دینا پڑے گا, کیسے؟ یہ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے, ذرا اس کی وضاحت فرمائیے کہ کسی نے کسی کے نام پہ پراپرٹی خرید رکھی ہے, اور وہ پراپرٹی 8, 10, 12 سال کے بعد اس کی ویلیو 150,000 فرض کیجئے بڑھ جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے وہ کس طرح واجب الادا ہوگا, کون ادا کرے گا, اور اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں؟ یہ جو سناریو ہے یہ کوائٹ ہم نے آفن دیکھا ہے, جی, اور بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے بہت سارے ٹیکسز پے کیے. جی, عام طور پہ یہ جو سناریو آپ پیش کر رہے ہیں, جس میں اگر فرض کے مسٹر اے ہے, اس نے اس کی کریڈٹ ریٹنگ صحیح ہے, ٹھیک, بھائی دوسرا مسٹر بی اس کا بھائی ہے, وہ اس کی کریڈٹ ریٹنگ صحیح نہیں ہے, اس کے پاس ڈپازٹ بھی ہے, وہ اپنی گھر لینا چاہتا ہے, رہنا چاہتا ہے اس کے لیے, تو وہ لے نہیں سکتا. تو اپنے ریلیٹیو کو یا بھائی کو کہتا کہ آپ میرے لیے پراپرٹی خرید دیں, ٹھیک, مورگیج آپ میرے لیے اپلائی کر دیں, میں ہی ڈپازٹ دوں گا. اور پھر وہ ایک وربل ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کے درمیان. ٹھیک, تو وہ ایک جو ہے مسٹر اے وہ پراپرٹی خرید لیتا ہے اپنے نام پر, جبکہ بینیفیشلی وہ پراپرٹی اس کی نہیں ہوتی, ٹھیک, وہ اس کے بھائی کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے. اب فاسٹ فارورڈ مینی ایئرز کے بعد جب اس کا لون بھی پے آف ہو گیا, تو اب آپ وہ پراپرٹی واپس دینا چاہتے ہیں. جو مسٹر اے تھا وہ پراپرٹی واپس دینا چاہتا ہے, جو ایکچوئل اس کا بینیفیشیل اونر ہے. چونکہ وربل ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے مطابق کوئی یہ پروف نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ پراپرٹی اگرچہ مسٹر بی کی ہے, ٹھیک, یا اس بینیفیشیل جو اونر ہے اس کی پراپرٹی, ٹھیک, لیگل اونر تو ہو گیا نا. تو پھر کیا مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ وہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں واپس, یا گفٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر جتنا بھی کیپٹل گین جو ویلیو بڑھ گئی ہے, اس کے اوپر کیپٹل گین آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک, ٹھیک, تو یہ ہیوج اماؤنٹ بنتی ہے. اچھا, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی چونکہ اگر گائیڈنس صحیح مل جائے, ٹھیک, تو اس کے اوپر کیپٹل گین زیرو بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اچھا, میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ بینیفیشیل اونرشپ ٹرسٹ بنائیں دو لوگوں کے درمیان, 15 ایئرز کو 10 ایئرز کو آپ نے یہ وربل ایگریمنٹ کیا تھا, آپ اس وربل ایگریمنٹ کو آج کے دن ریکگنائز کریں, لائر سے بینیفیشیل اونرشپ ٹرسٹ بنائیں, آج کی ڈیٹ میں سائن کریں. بالکل ٹھیک, کوئی ڈیڈ یا کوئی ٹرسٹ پاسٹ ڈیٹ میں سائن نہیں ہو سکتا, کرنا بھی نہیں چاہیے. آج کی ڈیٹ میں سائن کریں. جو آپ کا وربل ایگریمنٹ تھا اس کو آپ نے ریکگنائز آج کیا ہے, بالکل ٹھیک, وہ کرنے کے بعد آپ پھر پراپرٹی ٹرانسفر کریں بیک ٹو دا ریجنل بینیفیشیل اونر. تو پھر کیا ہوگا کہ جو لیگل اونر ہے, ہی ایکٹڈ ایز جسٹ پوسٹ آفس. سو لیگل اونر کے اوپر کیپٹل گین نہیں ہوگا. جو پراپرٹی بینیفیشیل اونر کو واپس دے رہا ہے, دس از ناٹ ٹرانسفر آف ویلیو فرام ون پرسن ٹو ادر. سو دیر از نو ٹرانسفر آف ویلیو, so therefore there is no capital gain tax. So also اس کے اوپر 7 ایئر کا کلاک جو تھا گفٹ کے اوپر ہم نے دیکھا پہلے, وہ بھی نہیں سٹارٹ ہوگا مسٹر اے کے اوپر, بالکل ٹھیک, کیونکہ اس کی وہ پراپرٹی کبھی تھی نہیں, ٹھیک, وہ بینیفیشلی اون بائی somebody else. بالکل ٹھیک, اس کی شرائط ہیں کہ جس کی پراپرٹی تھی بینیفیشلی, اس نے ریگولر مورگیج بھی اس نے دی ہے, انیشیل ڈپازٹ بھی اس نے دیا ہے, اسٹیمپ ڈیوٹی بھی اس نے دی ہے, وہ اسی میں رہتا ہے. بائی آل پرپزز اگر وہ بینیفیشیل اونر جس کا جو ہے وہ اس کی پراپرٹی ہے, تو پھر یہ رول اپلائی ہوں گے. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں عجیب سا آتا ہے کہ جب آپ وربل کوئی معاہدہ کس سے کرتے ہیں,
اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ پراپرٹی آپ کے نام پہ میں لے رہا ہوں، اس کے سارے اخراجات میں کروں گا، اس کا یعنی ڈپازٹ بھی میں دوں گا، اس کی مورگیج بھی میں دوں گا، اگر وہ پراپرٹی ایک دم سے 100,000 ویلیو اس کی بڑھ جاتی ہے اور جو لیگل اونر ہے وہ مکر جائے اس بات سے کہ نہیں ہمارا تو کوئی ایسا زبانی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اس میں بھی تو کوئی قانونی پیچیدگی ہوگی، ٹیکس کے معاملات الجھ سکتے ہیں اس میں؟ یہ زیادہ ٹیکس کا معاملہ نہیں لگتا، اس میں زیادہ لیگل میٹر لگتا ہے. تو اگر اس کے لیے وہ پروو کر دے جو بینیفیشیل اونر تھا کہ اس نے سارے وہ کام کیے تھے، ڈپازٹ اس نے دیا تھا، ہر چیز نے دی تھی، تو پھر بھی وہ پراپرٹی اس سے کلیم ہو سکتی ہے. اچھا، بالکل صحیح. اچھا، ٹیکس پلاننگ کی جہاں تک بات ہے خالد محمود صاحب، ایک بڑا عجیب رویہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے ایشین کمیونٹی ہے، مسلمان کمیونٹی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اگنور کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پراپرٹی ہے، کسی کو اس کی ٹیکس پلاننگ نہیں کرتے، اسے گفٹ نہیں کرتے، خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو پھر تو یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، زیادہ جو ان کے ایسٹس ہیں اس میں تو بہت زیادہ ٹیکس لگ جائے گا. تو اس سلسلے میں یہ مجھے جاتے جاتے، چونکہ وقت تھوڑا ہمارے پاس، تو کیا اس معاملے کے اندر جو یہ لوگ اپنی ول بناتے ہیں تو یہ اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے کہ وقت سے پہلے چیزوں کو آپ ترتیب دے لیں؟ اس کے لیے یہ سادہ جواب یہ ہے کہ جو انہیرنٹنس ٹیکس لگتا ہے جب when somebody died unfortunately، تو اس ٹیکس کو ہم والنٹری ٹیکس بولتے ہیں. اچھا، انہیرنٹنس ٹیکس والنٹری ٹیکس. ٹھیک اگر اپنی لائف میں اپنے ٹیکس افیئر کو آپ اس طرح ارینج کرتے ہیں ٹھیک تو آپ کو آپ کی ڈیمائز کے اوپر سیکنڈ پرسن ٹو ڈائی بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، ٹھیک ٹھیک تو اس کے اوپر انہیرنٹنس ٹیکس 0 بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ والنٹری ٹیکس ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل تقریباً اپ ٹو 1 ملین تک اس کے اگر ایسٹس ہیں، اس میں مین پراپرٹی بھی شامل ہے، ٹھیک. تو اس کے اوپر انہیرنٹنس ٹیکس 0 ہوگا. انشاءاللہ اس کے اوپر آنے والے دنوں میں. ہاں نہیں، میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا یہ معاملہ جڑا ہوا ہے اس سے، اور بہت سارے لوگ جو اپنی ول کے معاملات ہیں اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے، بلکہ آپ تو چونکہ ہر طرح کے کلائنٹس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے. یہ بتائیے کہ جو گورے ہیں اور جو ہماری کمیونٹی ہے، اس میں ول لکھوانے میں یا اپنے ٹیکس کے معاملات کو ترتیب دینے میں کیا ریشو کیا ہے؟ ہاں، جو یہ اسٹینڈرڈ چیز ہے انگلش کمیونٹی کے اندر تقریباً 56% لوگوں کے پاس ول نہیں لکھی ہوئی. اچھا. اور انفارچونیٹلی ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ ریشو بہت زیادہ ہے. تقریباً کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، تقریباً 85 سے 90% لوگوں نے اپنی ولز نہیں لکھی ہوئی. اچھا، تو یہ بھی بڑا المیہ یہ تو ہے. بہت فرق ہے، واضح فرق ہے یہ. واضح فرق ہے. تو آپ اب چونکہ ہم نے اگلے پروگرامز کئی ایسے کرنے ہیں جس میں ول بھی آئے گی، جس میں ٹرسٹ بھی آئیں گے، جس میں اور بہت سارے موضوعات ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، ایک رجحان اور ہے، جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو گوری کمیونٹی اور ہماری کمیونٹی ہے، یہ جاتے ہوئے چیریٹیز کو بھی کچھ دے کے جاتے ہیں، اور کیا اس کو دینے کا، یعنی آپ اپنے ایسٹس میں سے چیریٹیز کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں گے تو کیا اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے ٹیکس کے معاملات میں؟ ہاں، یہ جو رجحان ہے انگلش کمیونٹی اور ایشین کمیونٹی میں، یہ بھی اس میں بڑی ڈسپیرٹی نظر آتی ہے. اچھا. لیٹس ازیوم کہ اگر آپ اگر دیکھیں انگلش کمیونٹی کی آن ایوریج جو لیگیسیز وہ ول کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو. جی. تو لیگیسیز جو ہے ول کے اندر جب چھوڑ کے جاتے ہیں انگلش کمیونٹی ایز اے ہول، اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. اب دلچسپ یہ بات ہے کہ ہماری ایشین کمیونٹی کو ان چیزوں کا ادراک اب ہو رہا ہے. ایک میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک ایسا ٹیکس رول بھی ہے، اچھا، اگر آپ کی جو اسٹیٹ ہے، جب آپ فوت ہوں، آپ کی اسٹیٹ اگر ٹیکسیبل ہے جس کے اوپر 40% ٹیکس لگنا ہے، ٹھیک، اگر آپ اپنی نیٹ اسٹیٹ کا 10% ٹھیک، کسی بھی رجسٹر چیریٹی کو، ماسک ہے آپ کی لوکل یا کسی بھی رجسٹر چیریٹی کو، ٹھیک، وہ چھوڑ جائیں، اچھا، تو اس کا 76% جو ٹیکس مین سے اس کا جو پیسہ ہے، اچھا، وہ لے کے چیریٹی کو دیا جا سکتا ہے. اچھا. اس کی مثال دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. ہاں بالکل. وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کا جو نیٹ اسٹیٹ ہے وہ ہے آفٹر الاؤنسز اینڈ ریلیف جس کے اوپر ٹیکس لگنا ہے، ٹھیک، وہ ہے 100,000. اچھا. تو آپ کو اس کے اوپر 40% ٹیکس لگنا ہے وچ از 40,000 پاؤنڈ. اچھا، اگر آپ کہیں بڑی اماؤنٹ ہے یہ تو. ہاں، اگر آپ اس چاہیں کہ اس میں سے 10% آئی ول لیو ٹو مائی لوکل رجسٹرڈ ماسک اور چیریٹی، ٹھیک ٹھیک، تو کیا ہوگا کہ آپ نے 10,000 پاؤنڈ چھوڑا ہے. ٹھیک،
لیکن جو 40,000 پاؤنڈ آپ نے HMRC کو جانا تھا ٹھیک. اس میں سے 7,600 آپ نے مائنس کر لینا. اچھا آپ کے جو پرسنل ریپرزینٹیو ہے وہ مائنس کر لیں گے. اچھا HMRC کو 32,000 پلس وہ بھیجیں گے. باقی 7,600 ریونیو کا پیسہ وہ چیریٹی کو بھیجیں گے. اچھا اور جسٹ اپنی جو آپ کی اسٹیٹ ہے اس میں سے 2,400 جسٹ 2,400 وہ چیریٹی کو بھیجیں گے. چیریٹی کو 10,000 مل جائے گا. تو HMRC نے فنڈ کیا 7,600, آپ نے صرف 2,400 دیا, تو چیریٹی کو 10,000 پاؤنڈ ملے گا. ہم ہر ویک اس چیریٹی کے معاملے میں, ان چیریٹی کے مسئلے میں مزید وضاحت سے ان چیزوں کو ہر ویک میں ہم بیان کریں گے. بہت شکریہ خالد صاحب. اور آج کا جو پروگرام ٹیکس سرجری ہے بہت عمدہ اس اعتبار سے رہا کہ بہت ساری معلومات آپ تک پہنچی ہیں. اب اپنے میزبان فیضان عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.